إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے موضوع کے تحت جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس آیت مبارکہ میں حصر پایا جاتا ہے. حصر کے معنی صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن، میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے. جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. ایسے ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ زور دے کر کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور ساری انسانیت کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ معاشی جھمیلے کیوں؟ یہ روزی روٹی کمانے جانا، یہ ٹینشن لینا، صبح سے لے کے رات تک کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، رشتہ داروں کو دیکھنا، یہ ضروریات پوری کرنا، یہ ٹینشن کیوں رکھا اللہ نے؟ یہ ٹینشن، یہ کمائی کے ذرائع، یہ سب چیزیں کیوں رکھا گیا؟ اللہ نے باپ کی آیت میں اس کا جواب دیا. اللہ نے کہا ما اريد منكم من رزق وما اريد ان يطعمون، اے لوگوں سنو، میں تم سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے رزق نہیں مانگتا. میری عبادت کرنے جب آؤ یا میری عبادت کرنے لگو تو مجھے آ کے کھلاؤ،
مجھے کھانا دو، میں نہیں مانتا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب مل کے مجھے کھلاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق، اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، روزی روٹی دینے والا اللہ ہے. عبادت کے فوراً بعد رزق کا، روزی روٹی کا ذکر کیوں کیے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس کا فلسفہ یہ ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ حلال روزی کمانا، حلال روزی کو کمانا اور حلال روزی کا کھانا یہ عین عبادت ہے. عام طور پر ہم اس سے بھول جاتے. عبادت سے مراد نمازیں ہمارے دماغوں میں آتی، جیسے ہی عبادت بولتے روزے ہمارے دماغ میں آتے، جیسے ہی عبادت بولتے حج ہمارے دماغ میں آتا، جیسے ہی عبادت بولتے زکات، صدقات، خیرات، یہ سب عبادتوں میں آتا. لیکن عام طور پر جہاں ہم غلطی کرتے ہیں اور آج کے دور میں بطور خاص غلطی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ روزی روٹی کمانے میں، روزی کھانے میں. یہ کیا ہے؟ یہ عین عبادت ہے، یہ عبادت ہے. عبادت کا درجہ دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن مجید کی ایک اہم ترین آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے پیغمبرو، اے میرے فرشتوں، تم حلال روزی کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اس کے بعد عمل کرو. پہلے کیا بولے اللہ؟ پہلے کیا بولے؟ حلال روزی کھانے کو بولے، اور اس کے بعد کیا بول رہے ہیں اللہ؟ عمل صالح کرو، عمل صالح کرو. آیت میں ترتیب ایسا ہے، مفسرین اس میں نقطہ یہ بتاتے ہیں عمل صالح، نیک عمل اگر قبول ہونا ہے تو حلال روزی ہونا ضروری. حلال روزی کے بغیر، حلال رزق کے بغیر، حلال کمائی کے بغیر بندہ عمل کرتا جا رہا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کا عمل ناقابل قبول ہوتا. طبرانی کی صحیح روایت ہے، شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اسے صحیح قرار دیتے. اس کو کیا روایت میں پیارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص حرام روزی کماتا ہے، حرام روزی کھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا 40 دن کا عمل قبول نہیں کرتے. کتنے دن کا عمل نہیں قبول ہوتا؟ 40 دن کا عمل، صرف نماز نہیں، روزہ نہیں، 40 دن کا عمل، کوئی بھی عمل صالح کر رہا ہو تو وہ قبول نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر دیتے، اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتے. حلال روزی کا معاملہ بڑا نازک ہے، بڑا ڈینجر ہے. لیکن ایک بات ہے، عام طور پر ماضی سے پہلے سے بھی روزی کے معاملے میں انسان بڑا بے صبرا واقع ہوا. بہت اچھی روزی ملتی تو اللہ کی تعریف کرتا، جیسے ہی روزی میں تنگی آ گئی تو بولتا ارے اللہ مجھے ٹھیک کر دیا، فوراً اللہ کے اوپر شکایت کرتا، اللہ دیا نہیں بھائی، اللہ نے دیا، اللہ ٹھیک کر ڈالا، فوراً کرتا. سورہ فجر میں اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. تو اگر دیکھیں روزی روٹی کے معاملے میں عام طور پر انسان بڑا بے صبرا واقع ہوا ہے. لیکن مومن بندہ وہ جو جزا فضا کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملتا ہے اس پر صبر کرنا اور محنت کرنا، اچھا کمانا، اچھا جمانا، کوشش کرنا، صدقات و خیرات کرنا، اس سے منع نہیں. لیکن حلال روزی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حلال روزی کمانا، حلال کمائی کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے. ہمارے مسلم معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی، ہمارے بہت ساری بہنیں ذرا سا روزی میں تنگی ہو گئی فوراً ہاتھ پھیلانے لگتے. ایک بہت بڑا کینسر ہے ہمارے مسلمانوں کے درمیان، بہت بڑا ہے. پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی نے اس سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے. حدیث کی کتابوں میں سوال کرنے سے، نیچے ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے. ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک اللہ والے کو، ایک اللہ کا نام لینے والے کو خوددار ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہونا چاہیے. ہاتھ ہمیشہ ایسا رکھنے کی کوشش کریں گے اللہ ایسے ہی رکھے گا. ہاتھ اگر اوپر رکھنے کی کوشش کریں گے، دیکھو جتنا ہے اس پر قناعت کر کے، اس کے اوپر راضی رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کریں گے اور محنت کو جاری رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں برکت دے گا، کسی کا محتاج نہیں بنائے گا. حدیث میں آتا ہے وَمَن يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو شخص
पाक दामन रहना चाहे, जो शख्स लोगों से बचा रहना चाहे, जो शख्स किसी से मांगना ना चाहे, अल्लाह उसकी लाज रखे, उसे जो है लोगों से दूर रखेगा, लोगों का मोहताज नहीं बनाएगा, उसे बेनियाज कर देगा, उसे मालदार कर देगा, उसकी जरूरतों को पूरी करेगा। लेकिन हम क्या समझे, अरे जरा तंगी आ गई, जरा सा परेशानी आई, फुला मालदार सब है ना, फुला सौकर सब है ना, फुला आदमी तो है ना, उसके पास हाथ फैलाएंगे। बहुत पूछा नहीं था कभी, मैं 20 साल हुआ, 15 साल हुआ, मेरा रिश्तेदार है, अमीर है, उसे मांगा नहीं था, अब इस मौके पे मांग लेंगे ना। कितने दिन हो गए मेरे भाइयों, अगर आप इरादा मजबूत रखेंगे, मैं मांगूंगा तो अल्लाह से, मैं तलब करूंगा तो अल्लाह से, अल्लाह ताला मेरी लाज रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला मुझे किसी का मोहताज नहीं बनाएंगे, मेरी छोटी बड़ी हर जरूरत अल्लाह तबारक व तआला पूरी करेंगे। यकीन जानो, अल्लाह तबारक व तआला के साथ बंदा जैसा गुमान करता, अल्लाह वैसा करते। सलफ में एक शख्स थे, खाने काबा में बैठे बैठे इबादत कर रही, इबादत के दौरान ज़ारो क़ितार रोते, बहुत रोना आता इनको, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाते रहते। अब बादशाह आता, एक कंट्री का बादशाह आता, हज के मौके पे आता, खाने काबा में बादशाह बैठा रहता, उस मौके पर उस अल्लाह वाले को देखता, खाने काबा में इतना रो रहा, सिसकियां बन गई, आवाज आ रही, बादशाह परेशान हो जाता, बादशाह उसका दिल नर्म हो जाता। अब वो बादशाह क्या करता, उसे रोने वाले को, उस रोने वाले का इंतजार करता, शायद इसे कुछ जरूरत हो, शायद इसे कोई हाजत हो, शायद इसकी कोई मसला हो, शायद इसका कोई प्रॉब्लम हो। बादशाह इंतजार करके ठहरा रहता। अब वो अल्लाह वाला, वो इबादत गुजार, अल्लाह के आगे रो रो के इबादत गिड़गिड़ाने वाला, वो अपनी इबादत से फारिग होके, अपनी दुआ से फारिग होके जैसे ही पलट के जा रहा होता, बादशाह उसे बोलता कि मैं फला कंट्री का बादशाह, मैं फला कंट्री का बादशाह हूं, मांगो मुझसे क्या मांगते हो, दूंगा मैं दूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूरा करूंगा, और अगर तुम्हारी कोई जरूरत है, तुम्हें कुछ रकम चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, मैं पूरी करूंगा, दूंगा। तो वो अल्लाह वाला बोलता कि मैं अल्लाह के घर में अल्लाह से ना मांगते हुए एक इंसान से मांगो, मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है। अल्लाह के घर में, अल्लाह के दरबार में अल्लाह से ना मांगते हुए तुझसे मांगो, एक मखलूक से मांगो, मुझे हया आती है, शर्म आती है, मैं नहीं मांगता, होके बाहर चले जाता। अब बादशाह देखता शायद जरा जिद्दी है, बाहर जाएंगे, बाहर पूछेंगे, बहुत जरूरत लगती है इसकी, बहुत मसला है इसका, तो बादशाह उसके पीछे पीछे जाता। जैसे ही बाहर जाता, बाहर जाने के बाद अब बादशाह बाहर आके बोलता मांगो, क्या मांगना है, अब तो मस्जिद नहीं है, ये तो सड़क है, रोड है, मांगो, मैं बादशाह हूं, सोने चांदी से तुम्हारी झोली को भर दूंगा। अब वो बोलता कि क्या दोगे, तुम जो मांगो वो दूंगा, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, तुम्हारी क्या क्या जरूरत चाहिए, दूंगा मैं। हम ना पूछे रहे तो जब लेट करेगा बादशाह, इसके बिना से कहां से बादशाह तुम्हें, मैं तड़प रहा था ना, तुम्हें कैसा ऐसा करे तो अभी पूछ नहीं जा, दिखती नहीं जा सूरत मेरी, 4 रोटे की भूख दिख रही सूरत पर, पाया डालना लो बोलते। लेकिन वो अल्लाह वाले कैसे थे, मांगना अल्लाह से, अपनी जरूरत पूरी करना अल्लाह से। रोजी रोटी के मामले में हमारे सलफ, हमारे सहाबा, हमारे ताबईन, ये अल्लाह की जात पर बहुत एतमाद करने वाले, बहुत भरोसा करने वाले। अब बादशाह बोलता ये तो मस्जिद नहीं है, ये सड़क है, मांगो मुझसे, मैं दूंगा तुम्हें, मैं दूंगा। अब वो बोलता बादशाह तू देगा तो ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया की चीजें देगा, इस दुनिया की चीजें देगा। अरे बादशाह सुन, दुनिया को मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने नहीं मांगा तो तेरे पास क्या मांगू, दुनिया को नहीं मांगा मैं। मस्जिद में जब रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, ज़ारो क़ितार से सिसकियां बनी थी, ऐ बादशाह मैं दुनिया को नहीं मांगा, आखिरत को मांगा, जहन्नम के अजाब को मांगा, खबर के अजाब से पनाह मांगा, अल्लाह से जन्नत मांगा, अल्लाह से पुल सिरात से सलामती का रास्ता मांगा, अल्लाह की रहमत को तलब किया और अपने गुनाहों को याद कर करके रोता रहा, मैंने दुनिया को नहीं मांगा। मेरे भाइयों, ये एतमाद एक हदीस में आता है, जो शख्स आखिरत पर नजर रखता है, देखो रोजी रोटी में बरकत का सबसे बड़ा सबब देखो, जो शख्स आखिरत पर नजर रखता है, आखिरत की तैयारी में लगा रहता है, आखिरत पर उसका मत्मह नजर है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया देगा,
اسے دنیا دے گا، دنیا اس کے پاس آئے گی ذلیل و خوار ہو کر، اس کے پیروں میں آ کے گرے گی، اور رہا جو شخص دنیا میں سب ملنا، دنیا میں کمانا، قارون کا خزانہ جمع ہونا، میری 100 پیڑھیاں، 10 پیڑھیاں میری نسل، میرے بچے، میرے بچے کے بچے، بچے کے بچے، بچے کے بچے، بچے کے بچے، کھانا، اٹھتی دولت میرے پاس آنا، بندہ اگر ایسا سوچتا رہا، یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ اضطراب ڈال دیتے، ٹینشن ڈال دیتے، اور اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوتی، کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں بندہ آخرت میں کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے، اور اس دنیا کو برت کر، اس دنیا کو برت کر آخرت کو کمانا ہے حسب ضرورت۔ یہاں حلال ذریعے سے اگر کم مال ملتا ہے، اچھے سے اچھا مال ملتا ہے، کمانے کی تلقین دی گئی، کمانے کی، لیکن کمانے کی ریس میں کوئی آدمی کو اللہ دیا ہے، کسی آدمی کو اللہ نے دیا ہے، اب اسے دیکھ دیکھ کے ہمیں برداشت نہیں ہو رہا۔ کوئی سائیکل میں جا رہا تھا، گاڑی میں آیا، اب گاڑی سے کار میں آیا، اب کار سے بڑی بڑی اس میں چل رہا، اب فلائٹ میں اڑ رہا، اب ہمیں برداشت نہیں ہو رہا۔ اب ہمیں اس کی ریس میں حلال کی تمیز کیے بغیر، حرام کی تمیز کیے بغیر، ہمیں بھی اپنے آپ کو اس مقام پر دیکھنا چاہتے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یقین جانو اس دنیا کی غریبی، اس دنیا کی امیری، اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب عارضی ہے، سب ٹیسٹ کے لیے ہے، سب امتحان کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کسی کو دے کے آزماری، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کسی کو لے کے آزماری۔ اس دنیا کی کوئی بھی چیز معتبر نہیں، اگر معتبر ہے تو ایمان، اگر معتبر ہے تو عمل صالح، اگر معتبر ہے تو سنتوں کی اتباع، اگر معتبر ہے تو آخرت کی تیاری اس دنیا کے اندر بندہ کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے۔ اسی کی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دن بدن ہم جو آگے بڑھتے جا رہی وہ کیا ہے؟ ہم کیا دیکھتے؟ اپنے سے جو اونچا ہے دنیا میں، اپنے سے جو اونچا ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر سے اچھا بازو کا گھر ہے، اسے دیکھتے ارے میرا گھر ویسا کب چلے گا، دوسری عمارت فرسٹ فلور سیکنڈ فلور میرے گھر پر کب پڑے گی، میرے پاس اچھی سے اچھی کار، اچھے سے اچھی چیزیں کب آئیں گی۔ دنیا میں ہم اونچے سے اونچی چیزیں دیکھتے، اچھا ایمان میں، عمل صالح میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے، ارے اس سے اچھا تو میں ہوں۔ اب کوئی دیندار بھائی ہے، اب ہمارے دل میں خیال آتا ہے اس سے اچھا تو میں ہوں، اب فلاں نمازی ہے، فلاں سے تو اچھا میں ہوں، جبکہ شریعت الٹا دیکھنے کو بولتی۔ الٹا دیکھنا، کیا الٹا دیکھنا؟ دنیا میں اپنے سے کم کو دیکھنا، دنیا داری میں گھر ہے، گاڑیاں ہے، اسباب ہے، بینک بیلنس ہے، کیسا دیکھنا؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، اور دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھنا، اپنے سے بڑے والے کو دیکھنا۔ ہمیں اپنی نیکیاں حقیر معلوم ہوگی، اپنا تقویٰ حقیر معلوم ہوگا، اپنے عمل صالح معمولی معلوم ہوں گے، لیکن ہم نے پیارے نبی کی تعلیمات کو چھوڑا، نتیجے میں ہمارا ریس، ہمارا مقابلہ، ہمارا کمپٹیشن صرف دنیا تک رہ گیا، جبکہ صحابہ اکرام کا مقابلہ کیسا تھا؟ آخرت کے معاملے میں، آخرت کے متعلق تھا، اور جب روزی روٹی کے متعلق جب اس کے معاملے میں آتی، جب بات آتی تو وہ لوگ مر جاتے تھے، کٹ جاتے تھے، حرام کا ایک لقمہ زبان میں نہیں لیتے تھے، حرام کا ایک لقمہ نہیں لیتے۔ لیکن آج ہم جو ریس میں، مقابلے میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر یہ تو جاری نہ، یقین جانو سارے اعمال کو برباد کرتی چیزیں، اعمال کو برباد کرتی۔ حلال روزی کمانا، حلال روزی کھانا، حلال روزی پر ثابت قدم رہنا، یہ میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلم۔ دیکھو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صدقے کے کھجور کھا رہے ہوتے، صدقے کے کھجور کھا رہے ہوتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے چھوٹا بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہے، چھوٹا ننا منا بچہ ہے، حضرت حسن صدقے کا کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی، صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر حرام ہے۔ پیارے نبی بچے کو بولتے بیٹے وہ صدقے کا کھجور ہے، نہیں کھانا، نکالو منہ سے۔ اب بچہ سمجھ میں نہیں آتا، بچے کو سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں رہ تو کیا بولتے؟ ارے بچہ ہے نا، چلتا تو چلتا بولتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ نہیں سن رہا، بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آگے بڑھتے اور منہ میں انگلی ڈالتے اور اسے نکال کے باہر کرتے۔ صحابہ اعتراض کرتے ارے چھوٹا بچہ ہے، یہ کھجور کھا لیا تو کیا ہوگا، کیا جاتا، اتنے کھجور ہیں صدقے کے، ایک
کھجور بچہ، وہ بھی چھوٹا بچہ اگر کھا لے تو اس میں کیا جائے گا؟ تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر صدقہ حرام ہے، حرام ہے۔ پیارے نبی اس قدر اہتمام کر رہے ہیں، اس قدر اہتمام کر رہے ہیں کہ بچہ ابھی نابالغ ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ احکامات فرض واجب بالغ ہونے کے بعد ہوتے، بالغ ہونے سے پہلے نہیں، یہ سب مسائل نہیں، بلکہ شروع سے عادت ڈال رہی، شروع سے عادت ڈال رہی۔ میرے بھائیو، آج امت مسلمہ میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، مسلمانوں کو جگہ جگہ کاٹا جا رہا، لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے، جگہ جگہ دعائیں ہو رہی، کیا ہندوستان، کیا پاکستان، سعودی عربیہ میں، مکے میں، مدینے میں، حرمین میں، مبارک مقامات پر دعائیں ہو رہی، کیا ہماری دعاؤں میں شرط قبولیت ہے؟ کیا ہماری دعائیں سنی جا رہی ہیں؟ کیا ہماری دعاؤں میں تاثیر ہے؟ خانے کعبہ میں ائمہ حرم، مکے کے امام، مدینے کے امام رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو فلاں جگہ کاٹا جا رہا، اے اللہ مسلمانوں کو فلاں جگہ سیرا جا رہا، اے اللہ مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ فلاں جگہ بلاత్కాری ہو رہی، اے اللہ مسلمانوں کے بچے یتیم ہو رہے، اے اللہ ان پر رحم فرما، دشمنوں کو بھگا دے، دشمنوں کو ذلیل کر دے۔ زار و قطار رو رو کے مسجد حرمین کے امام ائمہ دعا کرتے، اور پیچھے آمین بولنے والے کیسے رہتے؟ زار و قطار روتے رہتے، پیچھے جو مسجد خانے کعبہ میں، مسجد حرام میں، مدینہ المنورہ میں پیچھے آمین بولنے والے سسکیاں لے لے کر آمین 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 بولتے رہتے۔ کیا دعاؤں میں اثر نظر آ رہا ہے؟ دیکھو یقین جانو، پیارے نبی نے فرمایا اگر بندہ حرام روزی کھائے، حرام روزی کھائے، حرام روزی کمائے، اللہ کی قسم اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک شخص سفر پر جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا سفر کی دعا، مسافر کی دعا قابل قبول ہے، اللہ قبول کرتے، اللہ رد نہیں کرتے، لیکن اگر سفر پر جانے والا، اگر مسافر حرام کا کھاتا ہے، حرام کا پیتا ہے، ایک دوسرے کو ڈبوتا ہے، ایک دوسرے کا مال ڈال لیتا ہے، ناجائز اور حرام کھانا اپنے حلق کے نیچے اتارتا ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا سفر پر ہونے کے باوجود اس کی دعا رد کر دی جائے گی، اس کی دعا رد کر دی جائے گی۔ آج اسے معمولی سمجھ لیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں کے درمیان میں قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تمیز کرنا چھوڑ دیں گے، جو کما رہا ہو، یہ جو کھا رہا ہو، حلال ہے یا حرام ہے، حلال ہے یا حرام ہے، تمیز کرنا چھوڑیں گے۔ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا میرے بھائیو، ہمیں سنجیدہ طور پر دیکھنا ہے۔ حلال روزی میں برکت ہے، حلال روزی میں ترقی ہے، حلال روزی میں صحت ہے، حلال روزی میں آخرت بنتی ہے، حلال روزی میں دعائیں سنتی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، حلال روزی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد پر اچھا اثر دیتے۔ جو لوگ حرام کماتے ہیں یقین جانو اس کا اثر نہ صرف ان کے اوپر بلکہ ان کی اولاد کے اوپر ہوتا، ان کی نسلوں کے اوپر ہوتا۔ حرام روزی سے بچنا ہے، حرام روزی سے بچنا ہے، حلال روزی کے ذرائع تلاش کرنا ہے۔ ایک سوال ہوتا مولوی صاحب اتنا بول رہی نا تمہیں، اتنا بول رہی نا حلال روزی کھانا حرام سے بچنا ہے، تو کہاں بھی مارکیٹ میں جا کے دیکھو ذرا، تمہیں مسجد میں ٹھہر کو اللہ نہ معلوم، تم نہ مارکیٹ میں گئے تو مارکیٹ میں کیسا رہتا؟ سب سارا ٹکٹ چلنے کا، سب رشوت خوری، لینے والا دینے والا سب حرام۔ بچنا بہت مشکل بات صاحب، آج کے دنوں میں مہنگائی کے دنوں میں قرآن باتیں کر رہی تھی۔ میں ایک واقعہ بولتا ہوں، دیکھو مفسرین نے ایک نقطہ یا حکایت نقل کی ہے سلیمان علیہ السلام کی۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بھاشا سمجھائی تھی، پرندوں کی بولی بولتے تھے سلیمان، چرندوں کی بولی بولتے تھے۔ پرندے کیا بات کر رہے سلیمان کو سمجھ میں آتا، چونٹیاں کیا بات کر رہی سلیمان کو سمجھ میں آتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ ایک چونٹی کو پکڑتے۔ سلیمان کسے پکڑتے؟ ایک چونٹی کو پکڑتے، چونٹی کو پکڑ کے اٹھاتے، اس سے بات کرتے۔ سلیمان بات کرتے تھے، چونٹی جواب دی تو سلیمان کو سنے آتا تھا۔ قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، بتایا گیا کہ سلیمان چونٹی کو پکڑ کے اسے پوچھتے، بول بنا مجھے بتانا کہ سال میں تو کتنا کھاتی، پوچھتے ہو سال بھر میں تیری خوراک کیا ہے، کتنا کھاتی تو، تیری کھانے کی مقدار لمٹ کیا ہے؟
تو चूंटी जवाब देती, सुलेमान साल में 3 दाने खातो मैं। कितने दाने खातो? 3 दाने खातो। अब सुलेमान बोलते हैं सब 3 दाने खाती क्या? सुलेमान एक डब्बा लाते, एक डब्बा लाते, डब्बे में चूंटी को डालते, चूंटी को डालते, डालने के बाद उस डब्बे में 3 दाने चूंटी के साथ रख डालते, साल के वास्ते बंद करेंगे बोल के सुलेमान क्या करते, 3 दाने साल की खुराक, साल का स्टोर करके चूंटी को दे डालते। अच्छा, अब वो 3 दाने पड़े डब्बे में, अब डब्बा बंद करवाते। सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से चले जाते, एक साल के बाद फिर आते, साल के बाद फिर आते, आके डब्बे को निकालते, उस डब्बे को निकालते तो चूंटी 3 दाने खाने के बजाय 1.5 दाना खाए रहती। कितने दाने खाए रहती? 1.5 दाना, एक भी आधा खा को एक भी आधा बचा ले रहती। अब सुलेमान बोलते, देख मां तू मुझे बोले तो क्या, करे तो क्या कुछ। अब मुझे चूंटी बोलती, सुलेमान बात असल में यह है कि जब मैं आजाद जंगल में इधर उधर मैदान में फिरती थी तो मुझे अल्लाह की जात पर यकीन था, अल्लाह भूलता नहीं, अल्लाह मुझे खिलाने को भूलता नहीं, अल्लाह मुझे रोजी देता, अल्लाह मुझे खिलाता, अल्लाह मुझे मेरी रोजी का इंतजाम करता, अल्लाह की जात पे भरोसा था, अल्लाह भूलता नहीं बोल के 3 दाने फ्री से, आराम से, खुशी से खाती थी। सुलेमान मुझे डर हुआ कि तू मुझे बनकर को फिर साल के बाद भूल गया तो क्या करूंगा, तू भूल जाता, तू भूल सकता, इस वजह से मैं आधा बचा ले को रखी, खुराक आधा स्टोर कर ले को रखी। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से तौबा करते, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते, अल्लाह तेरी जात पाक है, तेरी जात पाक है, तू सुभान है, हर आयत से पाक है। तो गरज है कि मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की जात इस कदर अजीम है, हमारा ईमान, हमारा तवक्कुल बहुत कमजोर है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम अशरफुल मखलूकात को परिंदों से तस्बीह दी, हालांकि परिंदे से अफजल इंसान। अल्लाह के नबी क्या बोले, देखो अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा करो जैसे परिंदे भरोसा करते हैं, जैसे परिंदे भरोसा कर, इंसान अफजल या परिंदा अफजल? एक सवाल हो, कौन अफजल, किसका मर्तबा ज्यादा? इंसान का मर्तबा। मलाइक को आदम के सामने सजदा कराए अल्लाह, लेकिन अल्लाह के नबी रोजी के मामले में, रोजी रोटी के मामले में ये परिंदे, ये चरिंदे, ये हैवानात अल्लाह की जात पर, अल्लाह के ऊपर जितना भरोसा करते उतना इंसान नहीं करते, उतना इंसान नहीं करते। अल्लाह के नबी ने परिंदों को बतौर खास इशारा करके फरमाया कि देखो अगर तुम वैसा भरोसा करो अल्लाह पर जैसे परिंदे भरोसा करते हैं, जैसे परिंदे अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, तो अल्लाह तुम्हें वैसे रोजी देगा जैसे परिंदों को रोजी देता है। परिंदों को अल्लाह कैसे रोजी देता? तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना, के सुबह में खाली पेट निकलती और शाम को लौटते हुए पेट भरकर आते। लेकिन इंसान जल्दबाज है, इंसान बड़ा हैरान और परेशान होता, इंसान बड़ा जल्दबाज लाते हुआ देता कि नहीं कि अल्लाह मुझे मिलता कि नहीं कि अब जो मिल रहा ले लेंगे, घर से हराम का हो। अब लोग भी सिखाते हराम का हो पहले आ जाए, बाद में देखा जाएगा, पहले भर जाए। देखो जानवरों के पास अल्लाह मिसाल देते, जानवरों के पास महीनों की खुराक, महीनों का स्टोर जमा नहीं रहता। किसी भी जानवर के पास चूंटी और मकोड़े, बहुत सारे मखलूकात, जितने मखलूकात है उस पर गौर किया जाए तो उनका खुराक, उनका खाना पीना, उनका फूड स्टोर करके उनका एक स्टोर रूम हो, ऐसा नहीं मिलता आपको। जंगल में कितने जानवर रहते, हमारे इर्द गिर्द में, हमारे घरों में, घरों के पास चूटियां, मकड़ियां, छोटे मोटे कितने जानवर रहते, कितने हैवानात होते, किसी का भी स्टोर रूम नहीं है, किसी का भी स्टोर रूम नहीं है। तो क्या है, अल्लाह फरमाते वकअय्यिन मिन दाब्बा ला तहमिलु रिज़्क़हा, कितने जानदार है, कितने हैवानात है जो रोजी को उठाए नहीं फिरते। इंसानों, अल्लाह रोजी देने वाला है, अल्लाह रोजी में कुछ आगे देने वाला है। अल्लाह की जात पर तवक्कुल करते हुए मेहनत करना, कमाना। आमतौर पर हमारे मुसलमानों में एक रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, वो क्या है, मांगने का रुझान। देखो हमारी मसाजिद के पास कितने लोग मांगते ठहरे नजर आते। जब दिगर मज़ाहिब में
دیگر مذاہب کے لوگ کرسچنوں میں یا اسی طرح یہودیوں میں، برہمنوں میں، سکھوں میں، جینیوں میں، دیگر مذاہب کے لوگ آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں یہ بھیک منگے مانگنے والے، سوال کرنے والے روڈوں پر جگہ جگہ پر نظر نہیں آتے۔ کیا چیز ہے؟ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو کوئی شخص صحت مند ہونے کے باوجود مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے چہرے پر مخدوش ہوگا، کھرپا جائے گا اس کا چہرہ، کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر لکیریں ہوں گی، کھرپ کھرپ کے اس کے چہرے کو بالکل زخم آلود کر دیا جائے گا، اور اس حالت میں حشر کے میدان میں اس کو لایا جائے گا۔ ایسے لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کمانے کا ہنر سکھاتے، کمائی کی طرف راغب کراتے۔ دیکھو ایک صحابی آتے ہیں، آ کر پیارے نبی سے مانگتے، اللہ کے نبی ان سے بولتے تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ صحابی بولتے کٹورا ہے، کٹورا۔ تو پیارے نبی بولتے جاؤ سیل کرو اور اس کے بعد کیا ملتا ہو، جتنا ملتا رقم لے کے آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہاڑی کا انتظام فرماتے، اس چیز سے کلہاڑی بناتے اور اس کے بعد جنگل کی طرف بھیجتے، جاؤ جنگل میں لکڑیاں کترو اور اس کے بعد لکڑیاں جما کر مارکیٹ میں سیل کرو۔ تو صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں کئی صحابہ بزنس کرنے والے، بیپار کرنے والے، تجارت کرنے والے پائے جاتے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ صحابہ ایسے ہیں کہ تجارت، کاروبار اور کھیتی باڑی ان کو روکتی نہیں تھی اللہ کے ذکر سے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ صحابہ اکرام کاروبار میں، تجارت میں آگے بڑے تھے۔ ہمیں کمانے کا ہنر، اپنے بچوں کو عادت ڈالنا، محنت کرنے کی، کمانے کی اور محنت مزدوری کرنے کی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کماتے تھے، محنت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کاروبار، بکریاں چرانا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ترغیب دلانا لوگوں کو کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ محنت کرنے کی، کمانے کی عادت ڈالی جائے نوجوانوں میں، اور اسی طرح سے ہمارے لوگوں میں اس کا شعور پیدا کیا جائے۔ اس کے نہ ہونے کے سبب بہت ساری خرابیاں ہمارے مسلم معاشرے میں جنم لے رہے۔ اس تعلق سے ایک اور غلط فہمی ہے، شیطان فقر و فاقے کا اظہار کراتا، غریبی کا ڈر دلاتا، ارے جب چاہے مان لیں گے، پھر بعد میں ملتا کی نہیں کی، پہلے لے کے جما لیں گے، جو کچھ مل رہا خرچے آمد در گھسیٹ، جو کچھ مل رہا وہ جما لیں گے، اس کے بعد ملتا یا نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، شیطان لوگوں کو ڈراتا، ارے کاروبار چلتا کی نہیں کی، آگے کے دنوں میں کیسا رہتا کہ غریبی کا ڈر دلاتا، بار بار دل میں غریبی کا، فقیری کا، محتاجی کا ڈر بار بار لاتا، شیطان بار بار لاتا، اور خاص طور پر عبادت کرنے کے دوران بار بار لاتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کو میں تہجد پڑھنے جب اٹھتا ہوں، دل میں خیال آتا ہے کہ صبح میں بچے کیا کھائیں گے، شیطان بار بار وسوسہ ڈالتا، بار بار خیال ڈالتا۔ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے، تلبیس ابلیس میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، شیطان کیسے کھیلتا عبادت گزار بندوں کے ساتھ، کیسے روزی کا ڈر دلاتا، کیسے بہکاتا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ ایک اللہ والا تھا، بڑا عبادت گزار، بڑا توحید پرست تھا۔ اس اللہ والے نے ایک مرتبہ سنا کہ محلے میں قریب میں ایک جھاڑ ہے، ایک درخت ہے، لوگ اللہ کو چھوڑ کے اس جھاڑ کی پوجا کر رہے، اس درخت کی پوجا کر رہی۔ اب یہ اللہ والا بولتا بہت غلط بات ہے، بہت غلط کام ہو رہا، شرک ہو رہا، اس جھاڑ کو کترنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ ارادہ کرتا، کلہاڑی لیتا اور نکلتا۔ آج اللہ کی قسم میں اس جھاڑ کو کاٹ کے دم لوں گا، جس جھاڑ کو لوگ پوجا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت چھوڑ کے جھاڑ کی پوجا کر رہی۔ لوگوں کو چاہیے تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، تو وہ اللہ والا کلہاڑی لے کے نکل کے تیز و ترار بن کے نکل کے جاتا رہتا۔ راستے میں شیطان آتا، انسانی شکل میں شیطان آتا، شیطان آ کے بولتا کہاں جا رہی حضرت کہاں جا رہی؟ اب وہ بولتا کہ ہٹو، راستہ چھوڑو، مجھے شرک ہو رہا ہے یہاں، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی عبادت کو
دیکھو ایسا نہ کرو، میں تمہیں جو ہے جانے سے روکتا ہوں، ایسا نہ کرو، لوگ اپنا اپنا کام کر لی، تم اپنا کام کرو۔ وہ بولتا نہیں، یہ شرک ہے، یہ لوگ شرک میں جا رہے، یہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے، آج میں کاٹ کے دم لوں گا۔ اب وہ آگے بڑھنا چاہتا، شیطان روک نہیں جاتا اسے۔ اب اللہ والا کیا کرتا، مجھے آگے بڑھنے دیتا نہیں دیتا، تو آگے بڑھنے دیتا یا نہیں دیتا؟ تو شیطان بولتا نہیں بڑھنے دیتا، آگے پھیل جاتا ہے۔ اب اللہ والا بولتا چل لڑیں گے، اب لڑیں گے بولتے، دونوں میں مقابلہ ہوتا، کشتی شروع ہو جاتی، اب دونوں مقابلہ کرتے۔ وہ اللہ والا ایمان کی حرارت میں، ایمان کی طاقت میں، اخلاص کی بنیاد پر اس شیطان کو ایک لفظ میں پچھاڑ دیتا اور نیچے گرا کے اس کے گلے میں بیٹھ جاتا، بیٹھ کے گلا دباتا اس کا، مار دو تو تجھے شرک کو ختم نہیں کرنا بولتا، شرک کو مٹانا نہیں بولتا، شرک ہے وہ، اسے ختم کرنا چاہیے۔ اب تو شیطان بالکل مغلوب ہو گیا۔ شیطان بولتا کہ ارے ایسا نہ کرو، میرا گلا نہ دباؤ، مجھ پر رحم کرو، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں۔ اب اللہ والا بولتا کیا بات ہے، کیا بات ہے بتاؤ جلدی۔ اب وہ شیطان بولتا کہ بات یہ ہے کہ مجھے نہ مارو تم اور دھار کو مت کاٹو، اس کے سلسلے میں میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں، ایک آفر کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ تمہارے بستر کے نیچے، تمہارے تکیے کے پاس روزانہ 1 یا 2 درہم تمہیں مل جائیں گے، پیسے ملیں گے، پیسے۔ صبح میں اٹھ کے جاؤ، تکیہ اٹھا کے دیکھو، تکیہ پیسے مل جاتی، تم نہ پیسے ملتی، کیا اس پر راضی ہے کیا آپ؟ نہیں ملے تو بتاؤ، نہیں ملے تو کیسا؟ ہاں ملتی، نہیں ملے تو میں ذمہ دار، میں ذمہ دار۔ اب وہ بتا اچھی بات ہے، دیکھتا ہوں آزما کے دیکھتا، نہیں تو پھر راتوں کل۔ اب وہ جاتا جا کے رات کو سوتا، صبح کا انتظار کرتا، جیسے ہی صبح ہوئی باہر تکیا اٹھا کے دیکھتا، پیسے ہیں وہاں، پیسے، خوش ہو جاتا، ارے سچا آدمی ہے، صحیح بولا، پیسے مل گئے، ارادہ چھوڑ والا۔ کس کا ارادہ چھوڑا؟ دھار کو کاٹنے کا۔ شرک جو چل رہا تھا پیسوں کی بنیاد پہ، اسے چھوڑ دیا۔ نتیجے میں 1 دن پیسے ملتے، 2 دن ملتے، 3 دن ملتے، زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد جب پیسے کٹ ہو جاتے، ملنا ختم ہوتے، تب پھر کھلاڑی لیتا، ارے دہاباز، جھوٹا، مکار، مجھے بہکا دیا، نکالتا کھلاڑی، اب تک کھلنا لاہور والا کو پہلا دیا، کھلاڑی رکھ لے گیا، پھر نکلا۔ راستے میں شیطان بھی دھمکتا، پھر آتا شیطان، راستے میں آتا، آ کے ٹھہرتا، حضرت کہاں چلے، کہاں چلے؟ اب وہ بولتا کہ دیکھو اللہ کو چھوڑ کے جس دھار کی پوجا ہو رہی اسے کاٹ کے دم لوں گا، آج تجھے تیرے باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اب شیطان بولتا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، اور بولتا نہیں چل لڑیں گے، تو پھر کشتی شروع ہوتی، پھر لڑائی شروع ہوتی۔ اب شیطان ایک ہی وار میں حضرت کو کیا کرتا، اٹھا کو پٹک ڈالتا، نیچے پٹک ڈالتا، پٹک کے کیا کرتا، ان کے اوپر بیٹھ جاتا۔ کس کے اوپر؟ حضرت کے اوپر بیٹھ جاتا، حضرت کے چھاتی پہ بیٹھ کے، سینے پہ بیٹھ کے اب ان کو دباتے رہتا۔ حضرت پریشان، میں خواب دیکھ لوں کیا، پریشان۔ حضرت مجھ سے یہ کیا ہو گیا، پہلی بار میں تمہیں اٹھا کے پٹکا تھا، تمہارے اوپر میں بیٹھا تھا، اب ایک ہی بار میں تمہیں اٹھا کے مجھے پٹک ڈالے، کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے، یہ راز کیا ہے، پہلے وہ تو بولو۔ اب وہ شیطان بولتا دیکھو حضرت میں مکار ہوں، بات اصل میں یہ ہے کہ پہلی بار جب تم نکلے تھے اللہ کے واسطے نکلے تھے، روزی روٹی پیسہ ویسا یہ خیال نہیں تھا، اللہ کے واسطے نکلے تھے، تمہارے دل میں ایمان کی حرارت تھی، تمہارے دل میں اخلاص تھا، تمہارے دل میں اللہ کی طرف سے طاقت تھی، ہاتھوں میں پیروں میں، اور تمہارے اوپر میرا بس نہیں چلا، تم مجھے پچھاڑ دیے، مجھے گرا دیے۔ لیکن جب دوسری بار نکلے، دوسری بار آئے، پیسے نہیں ملے، لوگوں کو غصے میں آ گئے، پیسہ کے واسطے آ گئی نہیں، تمہارا ایمان کا ٹمپریچر لو ہو گیا، تمہارے ایمان کی بیٹری لو ہو گئی، اب مجھے تمہارے اوپر غلبہ مل گیا، تمہارا پاور ختم ہو گیا، تمہارا پاور لیس ہو گیا، تمہیں میں گرا دیا، تمہیں پچھاڑ رہا ہوں۔ میرے بھائی لوگ، شیطان اس طرح کام کرتا ایمان والوں کے ساتھ، عبادت گزاروں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، بہت سے اوقات شیطان سبز باغ دکھا کے کیا کرتا، ارے یہ کر لو نا، عبادتوں کو کمزور بنا دیتا، عبادتوں پر اللہ کے اوپر سے یقین کو ہٹا کے پیسوں کے اوپر یقین لاتا، اللہ کی ذات پر سے یقین کو ہٹا کے حرام چیزوں پر یقین لاتا۔ اس سے ہوشیار ہونا ہے، حلال و حرام کی تمیز کو مد نظر رکھ کے کریں گے، ہماری دعا میں اثر آئے گا، ہماری دعاؤں میں اثر آئے گا، ہمارے گھر کی ضرورتیں پوری ہوں گی، بچے کی شادی، بچہ بیمار ہے، بیوی ایڈمٹ ہے،
ہے, فلاں فلاں ضرورت ہے, یقین جانو حلال روزی کما کے, حلال روزی کھا کے اللہ سے دعائیں کرو, اللہ کے لیے محنت کرو, دیکھو اللہ کیسے تمہاری ضرورتوں کو پوری نہیں کرے گا. یقیناً اللہ ضرورت پوری کرے گا. جانوروں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے, چرندوں کی ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے, اور پرندوں کی اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے. ہم اشرف المخلوقات, مخلوقات میں سب سے افضل, کیا اللہ میری ضرورت آپ کی ضرورت پوری نہیں کرے گا؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ پر یقین رکھیں, رزق کے سلسلے میں, روزی روٹی کے معاملے میں اللہ کی ذات پر یقین, توکل کو بڑھائیں, اور حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے محنت کریں, زیادہ سے زیادہ کمائیں, لیکن حلال ذریعے سے, حلال طریقے سے, حلال پر ثابت قدم رہتے ہوئے اچھا کمانا, اچھا کھانا, اچھا رہنا. اس سے منع نہیں ہے. منع کیا ہے؟ حرام طریقے سے کمانا, حرام کھانا, حرام طریقے سے زندگی گزارنا, شریعت کو فراموش کرنا, یہ حرام ہے, یہ منع ہے. اللہ ہمیں اچھے عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی پر ثابت قدم رکھے, حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے, حلال ذرائع کو ڈھونڈنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ جو نوجوان بے روزگار ہے اللہ ان کی روزیوں میں کشادگی عطا فرما, جو بے روزگار ہے اللہ روزی کا انتظام فرما. اے اللہ ہمیں روزی روٹی کمانے میں اس میں سنت کو ترجیح دینی, کہ شریعت کے مطابق کمانے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.